السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عزیز طلبہ اور طالبات، آج کا جو ہمارا لیسن ہے، لیسن نمبر درس الخامس والعشرون، 25 نمبر لیسن ہے، لیکچر نمبر 84 ہے یہ۔ آج کا یہ خلاصہ درس کا جو ہے وہ پہلے پڑھ لیتے ہیں اصل کتاب سے پہلے۔ موضوع ہے کان و ما زال، اسے فعل ماضی ناقص کہا جاتا ہے۔ ما زال جو ہے ماضی مستمر، یعنی پاسٹ جو ہو رہا ہے پیچھے سے اور جاری ہے ما زال، اور کانا ماضی کے اندر، تو یہ کانا فعل ماضی ناقص اسے کہا جاتا ہے۔ یرفع الاسم، یہ اعرابی حالت یہ ہے کہ یہ عامل جو ہے فعل اس مبتدا خبر پہ داخل ہوتا ہے، تو پہلا جو مبتدا اس کا اسم کہلاتا ہے، اسے یہ مرفوع کر دیتا ہے، اور وینصب الخبر، خبر کو منصوب کر دیتا ہے جو کہ مبتدا ہوتی ہے اس اسم کی، تو وہ اس کی خبر کہلاتی ہے، اسم کانا اور خبر کانا۔ تو ما زال فعل ماضی ناقص ہے، یہ اسم کو یہ بھی مرفوع کرتا ہے اور خبر کو منصوب، اور یہ اخوات کانا میں سے ہے۔ کانا کی جو اخوات ہیں، جس میں جو آگے پھر تفصیل سے آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، ان میں سے ہے یہ کانا و ما زال یعملان وہما فی حالت الماضی، یعنی ماضی کی حالت میں یہ عمل کرتے ہیں، والمضارع، اور مضارع میں بھی، یکون ولا یزال، مضارع کے صیغے میں یکون اور ولا یزال کے صیغے کے اندر۔ امثلہ، مثالیں، الطالب مریض، یہ اصل ہے مبتدا خبر، اب اس میں کانا جب داخل ہوگا، کان الطالب مریضا امسی، طالب علم بیمار تھا کل، ای فی الماضی، کان الطالب مریضا، ما زال الطالب مریضا ای ملازما للمرض الی الان، ابھی تک وہ بیمار ہے، ما زال الطالب مریضا، تو یہ ما زال کا استعمال ہے، اسٹل ابھی تک جو ہے۔ کان الماء باردا، پانی ٹھنڈا تھا، یہ خبرو کانا، اور یہ ما جو ہے یہ اسم کانا ہے۔ کانت، کیونکہ مؤنث آیا ہے، فاعل کانت یہاں پہ مبتدا جو ہے وہ مؤنث ہے، اس لیے کانت آیا، تو کانت فعل ماضی ناقص، زینب اسم کانا، اور طالبہ خبر، کانت زینب طالبتا، زینب اسٹوڈنٹ تھی۔ یکون الجو باردا فی الشتاء، یہ مضارع کے صیغے میں آیا ہے، یکون الجو باردا، جو کہتے ہیں موسم کو، موسم جو ہے ٹھنڈا ہوتا ہے، فی الشتاء، سردی میں، سردی کے موسم میں، شتاء سردی کا موسم۔ ما زال المطر نازلا، ابھی تک بارش ہو رہی ہے، مطر بارش۔ ما تزال خدیجۃ نائمۃ، ابھی تک خدیجہ سو رہی ہے۔ یہاں تزال اس لیے آیا ہے، یہ مضارع کا صیغہ ہے اور مؤنث ہے، اس لیے تزال، واحد غائبہ کا صیغہ ہے، فعل مضارع۔ لا یزال ہشام عزبا، لا یزال ہشام عزبا، ہشام ابھی تک کوارا ہے، عزبا، اور لڑکی کو عزبا، تو ہشام ابھی تک کوارا ہے۔ الاب والاخ، یہ اس کا استعمال، اب والاخ اسمان من الاسماء الخمسہ، 5 اسماء ہیں، 5 جو کہ مرفوع ہوتے ہیں واو کے ساتھ، وتنصب بالالف، اور منصوب ہوتے ہیں الف کے ساتھ، وتجر بالیاء، اور یا کے ساتھ مجرور ہوتے ہیں۔ تو آتے ہیں مثالوں کی طرف۔ الرفع، رفع کی، مرفوع ہونے کی جو مثال ہے، جاء ابو کا، تمہارا باپ آیا، یہاں ابو استعمال ہوا ہے، ابو کی تاجر کبیر، تمہارا باپ بڑا تاجر ہے۔ خرج ابوہا الآن، ابھی نکلا اس کا باپ، ابوہا، ابو یہ حالت رفع ہے۔ جاء اخو کا، تمہارا بھائی آیا، اخو کی تاجر کبیر، تمہارا بھائی بہت بڑا تاجر ہے۔ خرج اخوہ الآن، ابھی نکلا تمہارا بھائی، تو یہاں اخو کا، ابو کا، یہ حالت رفع میں ہے، فاعل ہے یہاں پہ۔ النصب، یہ اسماء خمسہ میں سے ہے۔ النصب، نصبی حالت میں یعنی منصوب۔ رأیتو، یہاں دیکھیں ہم نے یہاں جا ابو کا دیا تھا، رأیتو ابا کا، کیونکہ منصوب ہے تو یہ الف کے ساتھ منصوب ہوگا۔ رأیتو ابا کا، ان ابا کی تاجر کبیر، بے شک تمہارا باپ تاجر بہت بڑا ہے۔ ابا کی، انا کیونکہ جو ہے یہ حرف توکید ہے، اور یہ جب داخل ہوتا ہے تو اسم جو ہے
اس کو اس کا جو پہلا مبتدا جو اسم ہوتا ہے اسے یہ نصب دیتا ہے، اور اس کی خبر جو ہے انا اور کانا کی جو ہے وہ خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے اور اسم منصوب ہوتا ہے۔ تو یہاں ابا کا آیا، بے شک تمہارا باپ تاجر کبیر ہے، انا اعرف اباہا، یہاں مفعول بھی یہ ہے کہ میں اس کے باپ کو جانتا ہوں، اباہا آیا۔ رأیت اخاک مفعول بھی ہی ہے فعل فاعل کے ساتھ، میں نے اس کا بھائی دیکھا، رأیت اخاک تمہارا بھائی دیکھا میں نے، ان اخاکی تاجر کبیر، بے شک تمہارا بھائی بہت بڑا تاجر ہے۔ یہاں آخ کا استعمال ہے اب کی جگہ پہ۔ الجر بحثت عن ابی کا، میں نے تمہارے باپ کو ڈھونڈا، عن ابی کا تو عن حرف جر ہے اس لیے ابی کا۔ خرجت مع ابی کا، تمہارے باپ کے ساتھ نکلا میں، یہ بھی حرف جر ہے تو ابی کا۔ ہذه رسالۃ لابیہا، یہ خط اس کے باپ کا ہے۔ بحثت عن اخیک، خرجت مع اخیک، هذه رسالۃ لاخیہا، تو یہاں بھی دیکھ لیں آپ، یہ اخی اور ابی یہ جری حالت ہے۔ کان فعل ناقص ای یحتاج الی خبر منصوب، فعل ناقص جو ہے وہ خبر کا محتاج ہوتا ہے جو منصوب ہو، لیتم المعنی، تاکہ معنی پورا ہو۔ تو فلا یصح قولک کان الطالب، یہ کافی نہیں ہے کہ کہو کان الطالب، بدون خبر، خبر کے بغیر کان الطالب کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ اسماء الخمسہ کتنے ہیں؟ ابن باپ، اخن بھائی، ہمن جو شوہر کا بھائی ہوتا ہے، اور ذون صاحب، ذو خلق، ذو یعنی صاحب اس کا معنی ہے وہ اچھے اخلاق والا ہے، ذو خلق، ذو صفات جمیلہ، اچھی صفات کا مالک ہے، فو منہ کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہیں اسماء خمسہ ہے جو مرفوع یعنی ظاہر ہے واو کے ساتھ، اور جب یہ منصوب ہوتے ہیں، جب یہ مضاف ہوتے ہیں، اور یہ تضاف الی کل ضمائر، ہر ضمیر کی طرف افعال خمسہ اسماء خمسہ جو ہے مضاف ہوتے ہیں، ما عدا یا المتکلم، یا المتکلم کی طرف یہ مضاف نہیں ہوتے۔ فَإِذَا قُلْتَ أَبِي وَأَخِي، اگر کہا ابی اور اخی، فَهِيَ حِينَئِذٍ لَيْسَتِ الْخَمْسَةِ، تو یہ پھر اسماء خمسہ میں سے نہیں ہوں گے۔ وَتُضَافُ إِلَى الْأَسْمَاءِ أَيْضًا، یعنی ناموں کی طرف بھی ان کی نسبت ہوتی ہے، جاء ابو بکر، رأیت ابا بکر، یہ بکر جو ہے اسم ہے اس کی طرف نسبت ہے ابو بکر، اور رأیت ابا بکر، ذهبت إلى ابی بکر، تو یہاں ابی بکر یہاں پہ یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے۔ تو یہ خلاصہ تھا ہمارے لیسن کا۔ اب ہم اصل کتاب کے آتے ہیں لیسن کی طرف۔ درس الخامس والعشرون، 25واں درس۔ المدرس این انور یا عمر، انور کہاں ہے عمر؟ عمر لا ادری، عمر جواب دیتا ہے مجھے نہیں پتا۔ رأیتہ قبل قلیل، تھوڑی دیر پہلے میں نے اسے دیکھا تھا۔ کان واقفا، یہ دیکھیں وہ استعمال ہوا ہے یہاں کان واقفا، یعنی کان ہوا واقفا، یہاں پہ وہ مستتر ہے اس کا اسم، کان ہوا واقفا خارج الفصل، وہ کھڑا تھا کلاس روم کے باہر۔ المدرس کیف حال عمار، مضاف مضاف الیہ ہے، عمار کا کیا حال ہے؟ الآن یا سعد ابی، اے سعد، کان مریضا، یہاں پہ بھی وہ کان ہوا یعنی مریضا، وہ بیمار تھا، منذ اسبوع، ایک ہفتے سے۔ لا یزال مریضا یا فضیلت الشیخ، لا یزال مریضا یا فضیلت الشیخ، ابھی تک وہ بیمار ہے اے فضیلت الشیخ، اے محترم شیخ۔ المدرس ٹیچر، سمعت انہ یرید ان یترک المستشفى ویرجع الى بیتہ، اصحیح هذا؟ سمعت، میں نے سنا ہے، انہ یرید، وہ چاہتا ہے، ان یترک المستشفى، ان یترک المستشفى، کہ وہ مستشفیٰ چھوڑ دے، ویرجع الى بیتہ، اور وہ لوٹ آئے گھر کی طرف۔ صحیح هذا، کیا یہ صحیح ہے سعد؟ لا نہیں، هذا غیر صحیح، یہ صحیح نہیں ہے۔ المدرس، ماذا يعمل ابوک یا ابراہیم، تمہارا باپ کیا کرتا ہے کام اے ابراہیم؟ سمعت انہ وزیر، میں نے سنا کہ وہ وزیر ہے ابراہیم۔ کان وزیرا، یہ دیکھیں کان اسمو فعل ناقص، فعل ماضی ناقص، کان ہوا وزیرا، وہ وزیر تھا، قبل سنتین، 2 سال پہلے، هو الآن سفیر، اب وہ سفیر ہے، ایمبیسڈر۔ المدرس،
ٹیچر وَمَاذَا يَعْمَلُ أَبُوكَ یا عمرو، اور تمہارا باپ کیا کام کرتا ہے. یہاں دیکھیں ابو کا، یعمل ابو کا فاعل ہے اور یہ اسماء خمسہ میں سے ہے، اور یہاں پہ بھی جہاں یہ ابو کا یعمل ابو کا. قال لی احد، کیا کرتا ہے؟ قال لی احد زملائک، مجھے کہا ہے تمہارے کسی ایک ساتھی نے، ساتھیوں میں سے کسی نے، انہ مدرس، کہ وہ ٹیچر ہے. عمر کان مدرسا، فعل ناقص کا استعمال، جی وہ مدرس تھے. کان ہوا مستتر ہے، ظاہر نہیں ہے. وہ مدرس تھے، وہ اس میں کانا مستتر ہے اور یہ خبر ہے اس کی کانا کی. وہ مدرس تھا من قبل، پہلے. وَهُوَ الْآنَ موجہ فی المدارس الثانویہ، اب وہ توجیہ، موجہ کہتے ہیں جو تربیت کے شعبے کے ساتھ ہوتے ہیں، توجیہ اور ارشاد وغیرہ جو نصیحت کرتے ہیں استاد، وہ ایک شعبہ ہوتا ہے یہاں عرب کے اندر. ہمارے ہاں تو شاید خیر پاکستان میں تو نہیں ہے اس طرح. وَهُوَ الْآنَ موجہ فی المدارس، مدارس میں وہ توجیہ کا کام، ارشاد کا کام اور نصیحت کا کام کرتے ہیں. ثانویہ، ثانوی اسکول میں، یعنی ہائی اسکول میں. المدرس وَمَاذَا يَعْمَلُ أَبُوكَ یا یعقوب، اے یعقوب تمہارا باپ کیا کام کرتا ہے. یعقوب کان شرطیاً، وہ سپاہی تھا. شرطیاً پولیس مین. وہ شرطیاً، یہ فعل ناقص ہے ماضی، اور ہوا اس کا اسم مستتر ہے، اسم کانا جو ہے ظاہر نہیں. کانا ہوا شرطیاً، یہ خبر ہے کانا کی. وَهُوَ الْآنَ مُتَقَاعِدٌ، یہ نیا لفظ آیا ہے، وہ اب ریٹائر ہے. ریٹائرمنٹ کو تقاعد کہتے ہیں. متقاعد، اس نے ریٹائرمنٹ لے لی. وَهُوَ الْآنَ مُتَقَاعِدٌ، وہ ریٹائر ہے. المدرس ٹیچر، یا ابا بکر، یہاں استعمال دیکھیں، اب کا یا منادہ ہے تو یہاں پہ یہ منصوب ہے، کیونکہ منادہ جو ہے مضاف منصوب ہوتا ہے. تو ابا بکرین یہاں پہ یہ نصبی حالت ہے، تو اس لیے الف کے ساتھ یا ابو بکر نہیں آیا بلکہ یا ابا بکرین. یا ابا بکرین، ٹیچر کہتا ہے قلت لی قبل 3 سنوات، تو نے مجھے کہا تھا 3 سال پہلے. ان اباک عمید الکلیت الہندسہ، کہ تمہارا باپ عمید ہیڈ ڈپارٹمنٹ کا، کلیت الہندسہ انجینئرنگ کالج کا ہیڈ ہے. عمید کہتے ہیں پرنسپل یا پھر ہیڈ جو ہے اس کا. کلیہ کالج، الہندسہ انجینئرنگ کالج کا وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے. امتقاعد هو الآن، کیا وہ ریٹائر ہے ابھی؟ ابو بکر جواب دیتا ہے لا یزال عمیدا، نہیں ابھی تک وہ عمید ہی ہے، ابھی تک وہ اپنی فیکلٹی کا عمید ہے یعنی ہیڈ ہے. المدرس یا اخترو، یہاں کیونکہ مفرد استعمال ہوا ہے منادہ، اور مفرد منادہ مرفوع ہوتا ہے، اور جب مضاف ہوتا ہے تو پھر منصوب ہوتا ہے. تو یا اخترو آیا. سمعت ان اخاک، ان اخاک، اخوات، یہ انا جو ہے، انا اور انا جو ہے اس کا جو مبتدا خبر میں داخل ہوتے ہیں ہم پڑھ چکے ہیں، اور اسم جو ہے اس کا منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے. ان اخاک، میں نے سنا ہے کہ بے شک تمہارا. ان اخاک، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ انا درمیان میں ہے تو انا شروع میں آئے جملے کے تو انا استعمال ہوتا ہے. سمعت ان اخاک طبیب شہیر، میں نے سنا ہے کہ تمہارا بھائی مشہور ڈاکٹر ہے. تو یہاں پہ اخاک، یہ کیونکہ منصوب ہے اس لیے اخو کا نہیں اخاک آیا. وَيَأْتِيهِ الْمَرْضَى مِنْ جَمِيعِ أَنْحَاءِ پاکستان، اور یہ آتے ہیں بیمار، مرضى مریض کی جمع المرضى ہے، من جمیع ناحیہ کی جمع انحاء ہے یعنی اطراف، پورے پاکستان کے اطراف سے اس کے پاس بیمار آتے ہیں. اصحیح ھذا، یہ سوال ہے کیا یہ صحیح ہے، حمزہ استفہام کا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اختر جواب دیتا ہے نعم ھذا صحیح یا فضیلت الشیخ، محترم شیخ صاحب یہ صحیح ہے. فضیلت الشیخ جس کا فضل ہوتا ہے یعنی محترم شیخ صاحب، اور اس طرح یعنی عربی میں فضیلت الشیخ لقب احترام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. المدرس یا عثمان، مدرس کہتا ہے اے عثمان، اذهب الى المکتبۃ، جاؤ لائبریری کی طرف، وہات الجزء الثالث، اور 3 جز لے کے آؤ، من لسان العرب،
لسان العرب کا۔ لسان العرب ایک کتاب کا نام ہے جو ڈکشنری ہے اور بہت بڑی ڈکشنری ہے یہ لسان العرب، اس کا تیسرا جز کتاب کا 3rd جلد اس کی لے کے آؤ۔ ہاشم یا فضیلت الشیخ اظن ان لسان العربی معجم، ہشام کہتا ہے کہ اے فضیلت الشیخ، اے محترم شیخ، میرا خیال ہے کہ لسان العرب ڈکشنری ہے، معجم عربی میں کہتے ہیں ڈکشنری کو۔ مدرس نعم جی ہاں، ہوا معجم کبیر، بہت بڑی ڈکشنری ہے، فی 20 جزءا، اس میں اس کے 50 اجزاء ہیں، 20 اجزاء ہیں، 20 جزءا یعنی اس کی 20 جلدیں ہیں۔ ہاشم لمن ہوا یا فضیلت الشیخ، کس کے لیے، کون ہے اس کا رائٹر، لمن ہوا یا فضیلت الشیخ؟ المدرس ہوا لابن المنظور، ہوا لابن منظور، اس کا رائٹر جو ہے وہ ابن منظور ہے۔ یرجع عثمان لوٹتا ہے، عثمان المکتبۃ مغلقۃ الآن یا شیخ، لائبریری بند ہے، مکتبہ کیونکہ مؤنث اس لیے مغلقۃ آیا، مغلق ہوتا اگر یہ مذکر ہوتا تو موصول یہ مبتدا اور یہ اس کی خبر، المکتبۃ مغلقۃ الآن یا شیخ، ابھی بند ہے لائبریری۔ یقولون، کہتے ہیں انہا، قول کے بعد جو ہے انا بھی آتا ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں قاعدہ کہ شروع جملے میں انا آتا ہے یا قول کے بعد، قال یقول قل، اس کے بعد جو ہے یہ فعل قال کے بعد جو ہے انا استعمال ہوتا ہے۔ یقولون انہا کانت مفتوحہ، کہتے ہیں کہ وہ کھلا تھا، الی اذان الظہری، یہاں الف گر گیا ہے لگتا ہے پرنٹنگ کے اندر، الی اذان الظہری یعنی ظہر کی اذان تک کھلا تھا، کانت مفتوحہ، یہاں کانت اس لیے استعمال ہوا کیونکہ مکتبہ مؤنث ہے، تو یہاں فعل ماضی ناقص ہے، کانت ہی یعنی یہ اس کا اسم ہے جو کہ یہاں پہ مستتر ہے، ظاہر نہیں ہے، اور یہ اس کی خبر ہے، مفتوحتاً الی اذان الظہر۔ المدرس یا عباس، اے عباس، قل لاخیک، یہاں جو ہے اخ جو ہے مجرور استعمال ہوا ہے، قل لاخیک، اپنے بھائی کو کہو، الذی یدرس فی السنۃ الثانیہ، جو دوسرے سال پڑھتا ہے، یاتینی غدا، کل وہ میرے پاس آئے۔ عباس سأقول لہ انشاءاللہ، میں اسے کہوں گا ان قریب انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ تو یہاں پہ اخو کا اور ابو کا اور ابا کا یہ استعمال ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ اسماء خمسہ کا استعمال اور اسی کے ساتھ کانا اور ما زال کا استعمال، یہ ہم نے اس لیسن میں پڑھا ہے۔ تمارین اس کی انشاءاللہ ہم لیکچر نمبر 85 کے اندر پڑھیں گے، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔